نمبر 2، 5 دن کے بعد 1 جنوری ہیپی نیو ایئر وہ بھی آنے والا ہے، وہ بھی انہی لوگوں کا تہوار ہے، ہمارا کوئی تہوار نہیں۔ ہمارا ہیپی نیو ایئر محرم کی 1 تاریخ کو شروع ہو چکا ہے اور ہمارا کیلنڈر آغاز ہو چکا ہے، اور یہ کیلنڈر سے بھی ہمیں کوئی بغض و عداوت نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ نئے سال کو شروع کرنے کے لیے پہلی رات میں ان بدتمیزیوں کا کیا آپ کے نبی نے حکم دیا ہے؟ اگر دیا ہے تو کرو، نعوذ باللہ، ہمارے نبی اس سے بری ہیں، اور اگر نہیں دیا ہے تو جو نبی نے دیا ہے وہ کرو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ پہلا چاند دیکھتے تھے ہمارے نبی، حدیث کی کتابوں میں پڑھو، پہلا چاند دیکھتے تھے تو زبان مبارک پہ آتا تھا اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ ہمارے نبی کہتے تھے اے چاند تیرا رب بھی اللہ ہے، میرا رب بھی اللہ ہے، میں آج عظمت سے تجھے صرف اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ تو نئے مہینے کا آغاز کر رہا ہے، اللہ تیرے ذریعے سے کر رہے ہیں، میں دعا کر رہا ہوں اے اللہ اس مہینے کو شروع کیجئے یمن کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، امن کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، اور ان کاموں کی توفیق کے ساتھ جس سے آپ راضی ہو جائیں، ان کاموں کی توفیق کے ساتھ۔ تو ہمارا سال تو یوں شروع ہوتا ہے، ہمارا مہینہ تو یوں شروع ہوتا ہے۔ کیا نہیں ہے ہمارے نبی کے اسوے میں؟ آپ کو نیو منتھ شروع کرنے کے لیے، نیو ایئر شروع کرنے کے لیے، سب کے لیے اسوہ حسنہ موجود ہے۔ ہم بھی دعاؤں کے ساتھ نئے سال کا آغاز کریں۔ اللہ اس سال کو مبارک بنائیے، اللہ اس سال کو مسلمانوں کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خطرات سے محفوظ بنائیے، پورے عالم میں امن و امان کا ذریعہ بنائیے، گزشتہ سال کی طرح فتنوں سے بچائیے، گزشتہ سال کی طرح کی بدامنیوں سے، جنگوں سے، ظلموں سے، ناانصافیوں سے اگلے سال میں ہم کو محفوظ رکھیے، ہر انسان کو محفوظ رکھیے۔ یہ دعاؤں کے ساتھ ہمارا سال شروع ہوتا ہے۔ ہمارا سال گارڈنز میں جا کر، پارکوں میں جا کر، سڑکوں پر ریسنگ کر کے، تالابوں پر جا کر نہیں ہوتا ہمارا سال شروع، سیٹیاں بجا کر، پٹاخے پھوڑ کر، ہو ہا کے نعرے لگا کر بہودہ طریقوں پر مسلمانوں کا سال شروع نہیں ہوتا۔ مسلمان بیٹیوں اور مسلمان بیٹوں، اللہ کے واسطے آپ کسی قیمت پر اس پر شریک نہ ہوں۔ آپ پڑھیں، ہر تعلیم پڑھیں، لیکن آپ کلچر دوسرے کا نہ لیں، کلچر آپ کا اپنا ہونا چاہیے۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے توفیق عمل نصیب فرمائے۔ میں نے آپ کا بہت وقت لیا، بہت دیر ہوئی، لیکن بس جو باتیں مجھے عرض کرنی تھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ سمجھ میں آ جائیں تو اللہ کا کرم ہے، نہ سمجھ میں آئیں تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ باقی یہ کہ اب خطرات کو سمجھ کر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم کو لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، فتنہ نہیں کرنا، قانون نہیں توڑنا، بدامنی نہیں پھیلانا ہے، لیکن ہمیں اپنی قوم کا تحفظ کرنا ہے، ہمیں اپنی ملت کے بچے کے ایمان کی اور دین کی حفاظت کرنا ہے، اور اس کے لیے جو علماء راستہ بتائیں اس کے مطابق چلنا ہے۔ اگر ہم یہ بات سمجھ گئے تو یہ جلسہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔